چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، اور قرآن ٹائم پروگرام آپ بدھ کو اور جمعے کو مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، اور اس سے بہت ساری قرآنی معلومات آپ سیکھتے بھی ہوں گے، قرآنی واقعات آپ کو پتہ چلتے ہوں گے، قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں، جو میسیجز دیے ہیں، وہ بھی آپ سنتے ہوں گے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے پروگرام میں قرآنی واقعہ بھی سنایا جائے گا، قرآن پاک کے پیغامات بھی بیان کیے جائیں گے، قرآن پاک کی کسی آیت کا شان نزول بیان کیا جائے گا، آیت کے نازل ہونے کی وجہ، اور اس کے علاوہ بھی دیگر سیگمنٹس ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ آپ بھی آخر تک ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، آئیے آپ کو پیاری سی درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو کام گناہوں کے لیے مغفرت ہو، جو کام رحمتوں کے نزول کا سبب ہو، جس کام کے کرنے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جس کام کے کرنے سے درجات بلند ہو رہے ہیں، وہ کام کیا ہے؟ درود پاک۔ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، ہمایوں اتاری ہمارے قاری صاحب پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 3 کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں لائق عبادت ہے، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ بے شک۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے
مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا میرے غیر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے غیر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہے یہ ایمان کے آئے گے لغت میں میری ہے یہ ایمان کے آئے گے لغت میں میری اپنے مانگتوں اپنے مانگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے مانگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا
رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہمارے غلام طہا بھائی ہمیں سنا رہے تھے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. عمر فیاض بھائی، اس کلام کے ایک ایک شعر میں اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قبر میں بھی آئیں گے کیونکہ اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. اور بھی ماشاء اللہ غلام طہا بھائی جب اشعار پڑھ رہے تھے تو میں اسی چیز پر غور کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ ایک ایک شعر میں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بیان کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو معجزات کی طرف آپ کا ذہن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے کئی کلام آپ کو اس طرح کے ملیں گے. جب بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص کسی ٹاپک کے اوپر لکھے گئے ہوتے ہیں. بعض کلام صرف مدینے پر لکھے گئے ہوتے ہیں کہ اس کو سن کر صرف مدینے کی باتیں بندہ کر رہا ہوتا ہے. اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے عقیدوں کے اوپر بیس کرتے ہیں. جیسا بھی آپ نے ذکر بھی کیا ہے، اس میں ہمارے کئی عقائد کو بیان کیا گیا ہے. اچھا، بعض عقائد نہیں بھی ہیں تو بعض وہ ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور کلام ہے حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو یہ کلام بھی ٹوٹل عقیدے کے اوپر ہی بیس کرتا ہے. تو بہت ہی پیارا کلام ہے اور بڑے ہی زبردست انداز سے غلام طہا بھائی نے پڑھا ہے. اللہ پاک ان کی آواز میں برکتیں بھی عطا فرمائے. اور اے کاش کہ ایسا ہو کہ گنبد خضراء کے سائے میں بیٹھے ہوں، ہم بھی ہوں، یہاں موجود سارے بچے بھی ہوں، ہماری اس ٹرانسمیشن اس پروگرام کی پوری ٹیم بھی ہو، اور جو ناظرین اس وقت ہمیں دنیا بھر میں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہوں، اور گنبد خضراء کا سایہ ہو، اور ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے کی ہوائیں ہوں، اور زبان کے اوپر جو ہے وہ یہی کلام جاری ہو، اور وہاں بیٹھ کر حضور سے یہ ساری باتیں مانگی جا رہی ہوں. حضور سے عرض کیا جا رہا ہو کہ حضور آپ نے قبر میں بھی آنا ہے، ہمارے سوالوں کے جوابات میں آسانی بھی کروانی ہے، آپ نے ہمیں بخشوانا بھی ہے، آپ نے ہمارا بیڑا پار بھی کروانا ہے، آپ نے پل صراط کو پار بھی لگوانا ہے. وہاں بیٹھ کر جب بندہ اس طرح کے کلام کو پڑھتا ہے تو کیا ہی مزہ آ جاتا ہے. بہت سارے جنہوں نے اس سال حج کیا ماشاءاللہ، ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس وقت وہاں موجود بھی ہو، اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی جو ہو کر واپس اپنے اپنے وطنوں میں، اپنے اپنے شہروں علاقوں میں آ چکی ہوگی. جنہوں نے حج کیا اللہ ان کے حج کو قبول بھی فرمائے، اور ان کے مقبول حج کے صدقے اللہ اگلے سال ہمیں بھی ہماری پوری فیملی سمیت حج کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کلام سن لیا ہے اور پھر اچھی اچھی باتیں بھی کی جا چکی ہیں. آئیے وہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. ترجمہ کنز العرفان، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. جی پیارے پیارے بچوں، پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 ہے، اور اس آیت کے اندر ایک بہت ہی زبردست بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، نہال بھائی، اللہ پاک مالک ہے. اس نے دن کو بنایا، اس نے رات کو بنایا، اس نے انسانوں کو بنایا، اسی کی پیدا کردہ سردی ہے، گرمی اور جو بھی موسم آتے ہیں وہ سارے اسی نے بنائے ہیں. خزاں ہے، بہار ہے، اور کیسے کیسے زبردست شاندار موسم ہے، بارش کا برسنا ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے 2 نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کون کون سی نعمتیں ہیں آئیے آپ کو ان کا ذکر کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر ایک جو ہے وہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسا نظام قائم فرمایا ہے اور ایسا شاندار نظام بنایا ہے کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے. کیا بات ہے حال بھائی، سسٹم دیکھیں کہ ایک کے پیچھے دوسری چیز. رات آئی تو دن کیا ہوا؟ چلا گیا. اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. تو یہ پورا ایک نظام چلا ہوا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے لیے رات نہ بنائی گئی ہو، اور کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کے لیے کوئی دن نہ بنایا گیا ہو. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ سالوں کی گنتی کو معلوم رکھ سکیں، ان کو پتہ ہو کہ بھئی اب ایک دن گزر گیا ہے، اب ایک رات گزر گئی ہے، ایک دن ہے، ایک رات ہے، اور یوں ہفتہ گزرے، پھر مہینہ گزرے، اور یوں سال گزرے. تو پورا ایک سسٹم چلانے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ معاملہ کیا گیا ہے. اور پھر یہ بھی معلوم ہو سکے کہ کاروبار کے لیے کب نکلنا ہے،
بزنس کے لیے کب جانا ہے، اور وہ وقت بھی معلوم ہو جو آپ نے بات کی کہ بھئی سونا کس ٹائم ہے، راحت کس ٹائم ہے، آرام کس ٹائم ہے۔ اور ویسے آپ نے سونے کی بات کی ہے نہال بھائی، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو صبح سلا دیں تو وہ سونے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو دوپہر میں سلا دیں وہ سونے کے لیے تیار ہیں، آپ ان کو رات میں سلا دیں وہ سونے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں نہال بھائی، وہ رات میں سوئیں گے، کھانا کھا کے سوئیں گے، اب وہ ان کو اگلے دن آپ ظہر تک اٹھاتے رہیں تو وہ بولیں گے کہ بھئی ہاں اٹھ رہا ہوں، ہاں جی میں اٹھ رہا ہوں، ناشتہ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ظہر کی نماز کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رات کو 2 بجے 3 بجے ہی سحری کر کے سو گئے ہیں، بعض لوگ اس طرح کے بھی ملتے ہیں نہال بھائی، 2-3 بجے ہی سحری کر کے سو گئے، اب اللہ معافی دے فجر کی نماز کا بھی پتہ نہیں، اور پھر وہ جناب صبح اٹھ رہے ہیں اپنے آرام سکون سے 1 بجے 2 بجے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور آپ کو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے کہ جن کو آپ پورا دن سلا دیں نہال بھائی، ان کی نیند پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں عمر فیاض بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ رات میں پوری رات جاگے، کام میں مصروف ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد صبح نماز فجر ادا کی، پھر سوئے، اب ظہر میں اٹھ رہے ہیں، تو ایسے اچھے لوگ بھی ابھی پائے جاتے ہیں۔ اچھے لوگ ہیں، بہرحال امیر علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ رات کو جلدی سو جائیں، اور ان کی جانب سے ہمیں یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ اگر محافل وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ بہت لمبی نہ ہو، تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ اس میں آزمائش نہ ہو۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دعوت اسلامی کے بعض جو رات جاگنے والے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اس میں عاشقان رسول ماشاءاللہ ساری رات جاگتے بھی ہیں، فجر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی آرام کرتے ہیں۔ بہرحال اچھے لوگ ابھی بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، جب بھی دنیا کا ایک نظام اور سسٹم چل رہا ہے۔ بہرحال یہ جو ایک دن اور رات کا نظام جو بنایا گیا ہے، یہ عظیم الشان نظام اللہ پاک کی قدرت و حکمت اور اس کی زبردست یوں کہہ لیں کہ شاندار قدرت کاملہ کے مظاہر ہیں، اور اس سے اس کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کے کمال کی دلیل ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دن آ رہا ہے، اس کے بعد رات ہے، اور رات ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ دن ہے۔ یہی بات جو ہے وہ ہم ہمیشہ اپنے عاشقان رسول کو سمجھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نہال بھائی جو زندگی ہے، ان کی زندگی میں اندھیرا چھا چکا ہے، اچھا، زندگی میں آزمائشیں اتنی ہیں، پریشانیاں اتنی ہیں، تو ہم ہمیشہ، میں عموماً ایسے جو پریشان حال لوگ ہوتے ہیں ان کو 2 باتیں کہتا ہوں، ہو سکتا ہے ناظرین میں بھی کوئی پریشان حال ہو تو وہ کہیں کہ بھی ہماری تو جو ہے نا وہ زندگی کالی رات کی طرح اندھیری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اندھیرا اور سناٹا ہی ہے۔ تو بھائی دیکھیں کہ ہر رات کے بعد آخر کار صبح آ ہی جاتی ہے، بے شک، تو صبح کا اجالا آپ کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی مل ہی جائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے، انتظار کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے حصے میں رات آتی ہے نا، چاند بھی اسی کے حصے میں آتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ! اگر آپ کو چاند کی چاندنی دیکھنی ہے نا، اور چاند کو دیکھ کر اس کے ظاہر اس کو دیکھنے کا ایک اپنا جو ہے وہ ہے کہ آپ چاند کو دیکھیں، چاند کی چاندنی ہے اس کو دیکھیں، لوگ تو اور شعراء تو اس کو باقاعدہ اپنے اشعار کے اندر جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور چاندنی رات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو چاندنی رات حاصل کرنی ہے تو آپ کو رات کا انتظار تو کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، اور بعض ممالک تو اس طرح کے آپ کو ملیں گے وہاں 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں، تو پھر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پھر کس طرح سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں؟ مشکل تو ہوتی ہے ظاہر، لیکن وہ پھر ٹائم کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا گھڑی کا سسٹم ہوتا ہے، ان کے وہاں رات میں بھی جو ہے نا وہ سورج نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ جب 6 مہینے کے اندر، کیونکہ ان کی دنیا کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ سورج جو وہاں گردش کر رہا ہے وہ اس حساب سے گردش کر رہا ہے کہ 6 مہینے تک وہ وہاں دن ہی رہتا ہے اور 6 مہینے تک رات رہتا ہے۔ ابھی میں ایک آخری بات کر کے اگلی ایک اور آیت بھی سننی ہے قاری صاحب سے، کہ ابھی ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جو یہاں فیضان مدینہ کے اندر ہوتے تھے، ہمارے مدنی مذاکرے کے اندر عموماً تاثرات وغیرہ لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، تو وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ دینی کاموں کے سلسلے میں اس وقت جو ہے وہ UK کے سفر پر ہیں، تو میں نے جو ہے وہ ان کا اسٹیٹس دیکھا۔ اچھا، انہوں نے اسٹیٹس میں لگایا ہوا تھا کہ تقریباً 1 گھنٹے اور سوا گھنٹے میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ صحیح، تو یعنی عشاء کے بعد سے لے کر فجر آئی، یوں کہہ لیں کہ انہوں نے عشاء پڑھی، فوراً ٹائم ختم ہو گیا عشاء کا، اب یعنی تھوڑے ٹائم بعد ہی فوراً ختم ہو گیا، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی، اور انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی فجر بھی پڑھی، عشاء اور فجر پڑھ گئے۔ ہمارے ہاں تو ہم عشاء پڑھتے ہیں، اس کے بعد اچھے خاصے جو ہے وہ اپنے معاملات نمٹاتے ہیں، پھر جا کر کہیں سوتے ہیں، پھر جا کر اٹھتے ہیں، پھر جا کر فجر پڑھتے ہیں، اور وہاں 1 گھنٹے میں انہوں نے یہ سارے کام نمٹا دیے۔ اچھا عمر فیاض بھی غور کریں، جیسے آپ نے ماشاءاللہ بات بتائی، جی، تو ایسے جو ممالک ہیں جن میں صرف 1 گھنٹے میں یہ سارا رات کا سسٹم چل رہا ہے، جو ہمارے یہاں کئی گھنٹوں کا ہوتا ہے، جی، تو ان ممالک میں روزہ رکھنا بھی بڑا جو ہے وہ آزمائش والا معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں فجر اور مغرب کے درمیان تقریباً ڈیوریشن ہے 20 گھنٹے کا، جی،
سوچیں 18 گھنٹے 20 گھنٹے 21 گھنٹے تک کا ڈیوریشن بھی ایک جگہ کا مجھے پتہ چلا تھا، تو 21 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں وہاں پر، بالکل ایسے وہاں پہ شکان رسول اور جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور جو مسلمان لوگ ہیں وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اور عموماً اس طرح کے جو ممالک ہوتے ہیں وہ تو ٹھنڈے ممالک ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی ان کو یہاں یوں بینیفٹ مل جاتا ہے کہ وہاں اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ پاک سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ اور یہ ایک نظام ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ قدرت کی جانب سے بنا ہوا ہے۔ ایک اور آیت پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، یہ اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے، یعنی پہلے بھی 62 آیت نمبر پڑھی تھی اور ابھی بھی 62 آیت نمبر ہی کا ایک اور حصہ قاری صاحب نے پڑھا ہے۔ اس آیت کے اس حصے کے اندر کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ چونکہ پہلے بھی اپنے دن رات ہی کی بات کی ہے، تو یہ دن رات بنائے گئے اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آتا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد پھر دن کا سسٹم چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت پر نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت یا مصلحت موجود ہے، یعنی وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام بیکار نہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے کہ جو فائدہ مند ہے۔ آپ آسان کر کے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، مطلب اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے۔ اب یہ جو دن اور رات کو بنایا ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں، سمجھنے والے کے لیے تو بہت سارے فوائد ہیں۔ تو فرمایا کہ اس میں اللہ کی قدرت پر اور حکمت پر نشانیاں موجود ہیں، اور یہ اس کے لیے موجود ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، ہاں، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے احکامات کو سمجھوں اور اس کے دین کو سمجھوں، اس کی قدرت کو سمجھوں کہ وہ اس کی قدرتیں کتنی شاندار ہیں، فرمائیے اس کے لیے جو ہے وہ نصیحت اس کے اندر موجود ہے۔ اور جب وہ اس میں غور کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے اور ایسے بہترین نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک ہستی ہونا ضرور یہ لازم ہے کہ جو مکمل قدرت رکھتی ہو، کامل حکمت والی ہو اور بندوں پر رحیم اور کریم اور مہربان ہو۔ میں جو چند باتیں لکھی ہیں تفسیر کی وہ پڑھ کے پھر آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا ابھی۔ اسی طرح ان میں ان لوگوں کے لیے بھی نشانیاں موجود ہیں جو اللہ کی فرما برداری کر کے رات اور دن میں موجود اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جو بات ایک تھی وہ ظاہر تفسیر کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو ہم جو ہے وہ پہلے کوشش ہوتی ہے کہ جو جیسے لکھی ہیں ویسے بیان کر دیں۔ بزرگوں کے کلام کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آسان کر کے اس چیز کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں پیارے بچوں، دنیا کے اندر آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ پاک کا انکار کرتے ہیں، ہاں اللہ پاک کو ہی نہیں مانتے۔ اچھا، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، یہ سورج خود بخود نکلتا ہے، خود بخود ڈوبتا ہے، خود بخود چاند نکل رہا ہے اور چاند چھوٹا بڑا خود بخود ہو رہا ہے، اور یہ جو ایک ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، جو نظام سسٹم بس یہ خود بخود چل رہا ہے۔ زمانے کو کہتے ہیں دہر۔ اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں بھئی زمانہ ہی سب کچھ چلا رہا ہے، ان کو کہا جاتا ہے دہریہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو دہری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو صرف عقل کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو معاذ اللہ شریعت اور دین سے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کی یہاں کاٹ کی گئی ہے اور ان کے جو عقیدے، ان کے جو نظریات ہیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے عقیدے غلط ہیں، کیونکہ جب یہ اس طرح پراپر نظام چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی چلانے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ دن آ رہا ہے، یہ رات آ رہی ہے تو کسی کے حکم پر آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کہیں چھوٹی ہے اور کہیں بڑی ہے، جو ابھی ہم نے بات کی کہ کہیں دن چھوٹا ہے کہیں دن بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح سردیوں کے اندر دن چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں۔ چھوٹا۔ آپ عصر کی نماز جو ہے نا وہ 4:15 ساڑھے 4 بجے پڑھ لیتے ہیں، اور گرمیوں کے اندر نہال بھائی ان دنوں پاکستان کے اندر گرمیاں چل رہی ہیں، 5:45 تک جو ہے وہ نماز جا رہی ہے، 5:30 بعض جگہ پر 5 جگہ پر 5:45۔ تو
کہاں تک چلی جاتی ہے. اور اگر آپ سردیوں میں آ جائیں تو جہاں ابھی ہم اثر پڑھ رہے ہیں اسی ٹائم پر ہم مغرب پڑھ کے بعض اوقات فارغ ہو چکے ہوتے ہیں, 7:30 بجے عشاء پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. اور ابھی ان دنوں میں 7:30 بجے جو ہے وہ مغرب کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں یا جماعت کھڑی ہوتی ہے. تو کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ کہیں دن چھوٹا ہے, کہیں جو ہے وہ بڑا ہے, کہیں سردی ہے, کہیں گرمی ہے, کہیں بارشیں ہو رہی ہیں, کہیں سیلاب آ رہا ہے, کہیں طوفان آ رہا ہے, کہیں زلزلے آ رہے ہیں. یہ پورا ایک نظام, ایک سسٹم چل رہا ہے, اور یہ ایسے چل رہا ہے, ایسے تو نہیں چل رہا. میں ایک آخری بات کرتا ہوں, بات تو کافی طویل ہو گئی ہے. امام اعظم کا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ مناظرہ ہو گیا. اچھا. ایسے لوگ تھے امام اعظم کے زمانے میں بھی تھے. تو وہ کہتے تھے وہ خود بخود بن جاتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے, انسان بھی خود بخود بن گیا. میں کہا اچھا مناظرہ کر لو. اچھا تاریخ طے پا گئی, دن طے پا گیا. اب امام اعظم جو ہیں, امام اعظم صاحب, انہوں نے کشتی میں سفر کر کے جو بھی دریا تھا, سمندر تھا, نہر تھی, جو بھی تھا اس کو پار کر کے پانی سے اس پار جانا تھا. صحیح. تو امام صاحب جو ہے وہ وہاں خود جو ہے وہ تھوڑی دیر سے پہنچے, جو ٹائم طے تھا نا اس سے تھوڑا سا ٹائم دیر میں پہنچے. تو وہاں انہوں نے پیچھے سے ہنگامہ مچا دیا, دیکھ لیا بھائی وہ تو آئے ہی نہیں, اس کا مطلب وہ غلط ہیں, معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. دیکھ لو بھائی ٹائم جو دیا تھا وہ تو ٹائم پر تو آیا ہی نہیں ہے, وقت ہے یہ ہوا تھا. تو بہرحال امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے کر آئے. جب آئے نا آپ نے آ کر فرمایا, انہوں نے کہا بھائی لیٹ کیوں ہوئے؟ آپ نے فرمایا بھائی ایسا ہوا کہ ایک مسئلہ ہو گیا, معاملہ ہو گیا. بولا کیا معاملہ ہوا؟ بولا معاملہ یہ ہوا کہ میں سمندر کے کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا کشتی, تو کشتی تھی ہی نہیں. تو میں پریشان ہو گیا, کشتی نہیں ہے, میں پار کیسے کروں گا؟ تو اتنے میں نے دیکھا کہ وہاں جو درخت لگے ہوئے تھے نا وہ خود بخود کٹنا شروع ہو گئے. وہ خود بخود کٹے, خود بخود اس کے تختے بن گئے, پھٹے بن گئے. پھر خود بخود وہ ایک کشتی کی صورت اختیار کر لی, خود بخود کیلیں لگنا شروع ہو گئیں, خود بخود میرے قریب آ گئی, میں اس کے اندر بیٹھا, کشتی خود بخود چلنا شروع ہو گئی, اور پھر میں تمہارے پاس پہنچا ہوں, بڑی مشکل سے آیا ہوں. سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی, چوٹ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا بھائی کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کشتی کٹے بنے پھر خود بخود چلے, بھائی اس کو چلانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے. امام اعظم نے کیا شاندار جواب دیا, فرمایا ایک اتنی سی کشتی کو چلانے کے لیے, اتنی سی میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اتنی سی کشتی کو چلانے کے لیے ایک چلانے والا چاہیے, تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ کیا بات. یہ پورا ایک نظام ہے, پورا سسٹم ہے, اور اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. کون ہے؟ اللہ. ہم کہتے ہیں نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت پیاری پیاری آج باتیں کی گئی, اور عمر فیاض بھائی نے بہت اچھے انداز میں تربیت فرمائی. اللہ پاک کی شان, اللہ پاک کی قدرت کے حوالے سے آج ہم باتیں کر رہے تھے, اور بہت اچھی اچھی ہمیں باتیں پتہ چلی کہ بھئی یہ جو دن نکل رہا ہے, رات آ رہی ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے, چاند آ رہا ہے, اور اس کے علاوہ سردی, گرمی, خزاں, بہار, جو موسم چینج ہو رہے ہیں, اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کوئی تو ہے جو کر رہا ہے, اور وہ ہمارا پیارا رب ہے, ہمارا اللہ پاک ہے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. ترجمہ, اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں, ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی, جو کہ تجارت یعنی بزنس کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا. اس نے لوگوں کی قصے کہانیوں کی کتابیں خریدی ہوئی تھیں
اور وہ کہانیاں قریش والوں کو سنا کر کہا کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں۔ اب کچھ لوگ ان کہانیوں کو سننے لگے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کی وجہ سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور اللہ پاک کی آیت کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم سن رہے تھے آیت کا شان نزول اور آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہمارے عبدالاحد اتاری بھائی بیان کر رہے تھے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی اور کون ایسا کافر تھا کہ جس کے حوالے سے یہ آیت نازل کی گئی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم ایک پیاری سی اسٹوری سنیں گے۔ اور یہ اسٹوری کوئی ایسی ہی اسٹوری نہیں ہوگی بلکہ یہ قرآنی واقعہ ہوگا، قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ آپ کو آج ایک واقعہ بیان کریں گے، اور واقعہ ہے ایسا واقعہ کہ جس سے آج ہمیں ایک عقیدے کا بھی پتہ چلے گا اچھا، انشاءاللہ۔ بہت زبردست واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور ان کا جو سب سے مشہور واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، ہے نا؟ وہ کنویں میں ڈالا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے ہی کنویں میں ڈالا تھا۔ پھر یہ کس طرح کنویں سے نکلے، پھر یہ جو ہے وہ غلام بنا دیے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو بیچ دیا گیا، اور چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اللہ کے نبی ہیں کیا ہیں۔ پھر آگے چل کر جو ہے وہ معاملہ یہ ہوا کہ جیل میں ان کو کئی سالوں تک رکھا گیا۔ پھر یہ جیل سے نکلتے ہیں، پھر جس ملک کی جیل میں ہوتے ہیں اسی ملک کے بادشاہ بن جاتے ہیں، کیا بات ہے، حکمران بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں، وہ کیا معاملہ ہوتا ہے، پھر کیا ایسا زبردست شاندار ان کا معجزہ نظر آتا ہے، آئیے آپ کو کچھ اس بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر پھر وہ گئے اپنے والد صاحب کے پاس، یہ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، میں ان شارٹ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، پہلے بیان ہو چکا ہے ہمارے پروگرام میں نا۔ جی ماشاءاللہ سے۔ تو اب کیا ہے کہ انہوں نے جب کنویں میں ڈالا تو اپنے والد صاحب کے پاس وہ گئے، اور جا کے والد صاحب کو کیا کہنے لگے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ واپس لے کر نہیں آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، اور آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں دکھ میں اتنا روئے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ علیہ السلام کی جو مبارک آنکھیں تھیں وہ بہت کمزور پڑ گئیں، یعنی اس میں سے دکھنا کم شروع ہو گیا، بہت کم آپ کو نظر آتا تھا، اور بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کی آنکھیں چلی گئی تھی، یہ بھی روایات جو ہے وہ ملتی ہیں۔ بہرحال اب کیا ہوا کہ کئی سالوں کے بعد جو پورا وہ معاملہ ہوا کہ آپ پھر جیل سے آزاد ہوئے، پھر بادشاہ بن گئے، پھر آپ بادشاہ بننے کے بعد جو اناج تھا اس کی تقسیم کاری کا سلسلہ ہوتا تھا، کیونکہ قحط ہو گیا تھا، تو آپ کے زمانے میں جب قحط یوں معاملہ پڑا تو پھر آپ نے اس کو بانٹنا شروع کر دیا۔ تو اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے پاس بھی اناج کی کمی ہو گئی تھی، تو وہ جناب جو ہے وہ مصر سفر کر آئے، اور دوسری دفعہ جب پہلی دفعہ بھی آئے، پھر جب دوسری دفعہ آئے تو انہوں نے پھر پہچان لیا کہ بھئی یہ یوسف علیہ السلام ہے اور ہمارے بھائی ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اور یہ ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ اناج دے رہے ہیں، ابھی بھی ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اب انہوں نے پہچان بھی لیا، اب شرمندگی ہوئی، ان سے معافی مانگی کہ ہم نے تو کیا کام کیا۔ چنانچہ جناب یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف بھی فرما دیا اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی سزا نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خود بھی معاف کر دیا اور کہا اللہ بھی تمہیں معاف کرے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنے ابو جان کا حال پوچھا، والد صاحب کا کیا حال ہے، بیٹے تھے اور سب سے چہیتے بیٹے تھے، پوچھے بھی والد صاحب کا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی جدائی میں بہت روتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے خود بھی بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا معاملہ ہے، آپ بڑے غمگین ہوئے کہ والد صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ بھی میری یہ قمیض لو
اور میرے ابو جان کے چہرے پر جا کر ڈال دو، اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کی آنکھیں واپس دوبارہ آ جائیں گی، سبحان اللہ، دوبارہ ان کو ٹھیک نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کیا بات۔ چنانچہ یہ معاملہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سارے جو لوگ ہو وہ دوبارہ میرے پاس جو ہے وہ یہاں آ جانا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اس بابرکت قمیص کو لے کر مصر سے کنعان کہ جہاں پر یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے وہاں روانہ ہوئے۔ اب جب سب بھائی چلے نا تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی یہ قمیص میرے کو دو، میں یہ قمیص لے کر جاؤں گا والد صاحب کے پاس، اس لیے کہ اس وقت جب جا کر خبر دینی تھی کہ بھئی وہ بھیڑیا کھا گیا ہے اور ہم نے پھینکا کنویں میں تھا، تو وہ بھیڑیے کھانے والی جو خبر تھی وہ میں نے دی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ غمگین خبر میں نے دی تھی، سیڈ نیوز میں نے دی تھی، اب جو ایک خوشی والی خبر ہے وہ بھی میں ہی دوں گا، تاکہ خوشی والی بات جو ہے وہ میرے ذریعے سے ہی والد صاحب کے پاس پہنچے، اور جو خون والی قمیض تھی وہ بھی میں ہی لے کر گیا تھا، تو چونکہ وہ میں لے کر گیا تھا لہٰذا یہ برکت والی قمیض اب میں لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، سارے بھائیوں نے کہا اگر آپ کو لے کر جانا ہے تو آپ لے جائیں، لہٰذا وہ جلدی جلدی سفر کر کے اکیلے ہی چل پڑے۔ اور ابھی پیارے بچوں کیا ہوا کہ جیسے ہی وہاں اپنے گھر کے وہ قریب پہنچے تھے، شہر کے اندر پہنچے ہی تھے کہ کنعان کے قریب ہی موجود تھے، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پہچان لیا، اور خوشبو کو پہچان کر اپنے پوتوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، جو پیارے ہوتے ہیں ان کو بندہ خوشبو سے ہی پہچان لیتا، تو کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کے پوتوں نے کہا کہ آپ کو اتنے سال گزر گئے ابھی تک جو ہے وہ یوسف ہی کا خیال ہے، کہاں ہے یوسف اور کہاں ہے ان کی خوشبو؟ یہ الفاظ ملتے ہیں روایتوں میں، انہوں نے کہا کہ کہاں ہے یوسف، کہاں ہے ان کی خوشبو؟ اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ قمیض لے کر ان کے بیٹے وہاں پر پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہ پہنچے تو وہ قمیض جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر ڈال دی گئی، اور جیسے ہی وہ قمیض ان کے چہرے پر ڈالی اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کی بینائی اور روشنی کو واپس لوٹا دیا، اور آپ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 سے لے کر 96 تک اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ نہال بھائی اس واقعے کے اندر بہت ساری ویسے تو باتیں پتہ چل رہی ہیں، میں یہاں جو ہے وہ فقط جو ہے وہ یہ بات ذکر کرنا چاہوں گا، یہاں یہ بات نہال بھائی سیکھنے کو ملی کہ اللہ والوں کا جو لباس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی استعمال کردہ چیزوں کے اندر بھی اللہ نے خیر اور برکت کا نزول رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ وہ قمیض لے کر گئے اور قمیض آنکھوں پر رکھی، جو بینائی جا چکی تھی وہ واپس آ گئی، یا بینائی جو کمزور ہو گئی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ بات پتہ لگی کہ نہال بھائی کہ ان کی استعمال کردہ چیزوں میں خیر ہے، ان کی استعمال کردہ چیزوں میں برکت ہے، تو جس مزار کے اندر خود اللہ والے موجود ہیں اس مزار پر کتنی خیر اور برکت ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، ارے بھائی وہاں خود اللہ والا موجود ہے، ان کی استعمال کردہ چیزوں میں اتنی برکت ہے تو خود ان کے مزار پر اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اور خود اللہ والا جو ہوگا وہ کتنی خیر اور برکت والا ہوگا۔ آپ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ پتھر ہی تو ہے جس پر نشان ہیں، کس کے؟ پاؤں کے۔ وہ پاؤں کس کے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ قرآن میں کہا یہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیوں؟ کیونکہ اس پر نشان موجود ہے اللہ والے کے، ایک اللہ کے نبی کے۔ فرمایا قرآن میں اس جگہ کو مصلی بنا لو، یہاں آ کر نماز پڑھنی ہے تم نے، اور جو بندہ بھی طواف کرتا ہے طواف کے بعد صحیح بعد میں کرتا ہے، پہلے یہاں آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد آگے جا کر وہ اپنے عمرے کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ خیر ہے، یہ برکت ہے۔ صفا مروہ پہ کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ اس ٹائم پر جناب بی بی جو ہیں وہ دوڑی تھیں، اور کس لیے دوڑی تھیں کہ ان کے بچے کو پیاس لگی تھی، جناب اسماعیل السلام کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو وہ اس وقت تو اس ریزن کی وجہ سے دوڑی تھی۔ اب ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ والی کی جو ادا ہے وہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو، بلکہ اس کے بعد جتنے انبیاء بھی آئیں گے ان سب کو اس مقام پر دوڑایا جائے گا، وہ سب یہاں آ کر دوڑیں گے ان کی ادا کو۔ وہ نگران شورا کہتے ہیں نا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو پورا عمرہ دیکھ لیں، پورا حج دیکھ لیں، قربانی دیکھ لیں، ابھی ہم نے قربانیاں کی ہیں، قربانی دیکھ لیں، کیوں قربانی کرتے ہیں؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ کنکر کیوں مار رہے ہیں؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ رمی کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری ادائیں ہی تو اللہ والوں کی، اور یہ ہمارے لیے شریعت کے اندر لازم کر دی گئی ہیں، بعض واجب ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض کرنے پر ثواب ہے۔ تو بہرحال یہ خیر ہے، برکت ہے، اور جو اس کو مانتا ہے اس کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نہال بھائی شک، ماشاءاللہ، بہت پیاری پیاری آپ باتیں بیان کر رہے تھے، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جو عقیدہ آج ہمیں پتہ چلا
پتہ تو پہلے سے تھا، لیکن یوں کہیں کہ واقعے کے ذریعے اس میں مزید مضبوطی امید ہے کہ آ گئی ہوگی کہ ریمائنڈ ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ریمائنڈ ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتے بھی رہنا چاہیے تاکہ ہمیں بار بار ہمارے عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت پتہ چلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم ہم سچے پکے سنی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں جو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شعر میں کی ہے کہ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، آمین۔ ہم سنی ہیں اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو ہم مرتے دم تک سنی رہیں گے، اور اس کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ ایک آخری بات کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو نہال بھائی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کبھی بہن بھائی ناراض ہو جائیں یا ان سے غلطی بھی ہو جائے، معاف کر دیا کریں۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ دیکھیں انہوں نے وہ کام کیا تھا نا، کنویں میں ڈالا تھا، لیکن جب کئی سالوں کے بعد بھائی آئے تو جناب یوسف علیہ السلام حکمران ہیں، اس وقت حاکم وقت ہیں، چاہتے تو سزا دے سکتے تھے لیکن اپنے بھائیوں کو سزا نہیں دی۔ کیا فرمایا؟ تم پر آج کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آنے دو، پہلے میں اس کے سامنے سوالات رکھوں گا، وہ مجھے سوالات کے جوابات دے گا، مجھے وہ مطمئن کرے گا، اس کے بعد پھر میں سوچوں گا، سوچیں گے، پھر بھی سوچیں گے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ بھائی پرانی باتیں ہی کرنی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ملنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو بہرحال معاف کر دینا چاہیے اگر کوئی غلطی کوتاہی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، بہت ساری مقامات پر ہو جاتی ہے، تو بہن ہوں، بھائی ہوں، اور بھی رشتہ دار ہوں، معاف کر دینا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور عمر فیاض بھائی اگر غور کریں تو اس کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے ہی وہ آگے پھر وہ غلام بنے، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا دیا گیا، ان کو معاذ اللہ بیچا گیا اور پھر انہیں جیل میں بھی ڈال دیا گیا۔ تو کنویں سے ہی یہ بات شروع ہوئی تھی ساری۔ بالکل ایسا۔ کنویں میں کس نے ڈالا تھا؟ ان کے اپنے بھائیوں نے ڈالا تھا، لیکن پھر ان کے بھائی جو تھے انہوں نے سچی پکی توبہ بھی کر لی تھی اور وہ اللہ پاک کے جو ہے وہ نیک بندے بن گئے تھے۔ یہاں ایک بات لازم کرنا بہت لازمی ہے، اور یہ بات میں آپ آگے اگلے سنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو کاٹ کر یہ بات کی، اور یہ بات بہت لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے موقع پر ان کے جو بھائی ہیں، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں مائنس بات کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا واقعہ جب بھی بیان کیا جائے تو ان کے بارے میں مائنس بات نہ کی جائے۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو سنیں گے، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق سے زیادہ انعامات دے کر اپنی خاص مہربانیاں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ذریعے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے، جیسا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گفتگو کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو کہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا اقسم بهذا البلد۔ ترجمہ، مجھے اس شہر کی قسم۔ تو کبھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، والعصر۔ ترجمہ، اس زمانے محبوب کی قسم۔ الغرض پورا قرآن مجید ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، والعصر ہے تیرے زماں کی قسم، لعمرک ہے تیری جاں کی قسم، والبلد ہے تیرے مکہ کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت پیارے انداز میں ہمارے روحان اتاری بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے، اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
قسم بھی ارشاد فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف تو تا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار بھی ہم نے سنے اور ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں ہمارے روحان بھائی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے تھے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب رب خود حضور کا ذکر فرما رہا ہے تو ہم بندے ہو کر اور حضور کے امتی ہو کر حضور کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اللہ، ہمیں تو ذکر بھی کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے۔ جب رب ہو کر ذکر کر رہا ہے تو ہم مخلوق ہو کر اور بندے ہو کر اور امتی ہو کر حضور کا ذکر نہ کریں؟ کرنا چاہیے اور گج وج کے کرنا چاہیے اور جھوم جھوم کر کرنا چاہیے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں ہمیں اس کے ضرور جو ہے وہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے رہنا چاہیے، نبی پاک کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے بچوں، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ، انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔